میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ معصوم بچی جس کو اغوا کر کے ریپ کیا گیا، اس کو انصاف اس دن ملے گا جس دن اس کے اصل اس کے مجرم گرفتار ہوں گے اور ان کو سزائے موت دی جائے گی۔ کیا ہے اسلامی نقطہ نظر اس مظلوم کے حقوق کا اور اس مظلوم کے والدین کے حقوق کا؟ مفتی صاحب، تکلیف دہ ٹاپک ہے، میرا دل روتا ہے جب بھی میں اس بارے میں بات کرتا ہوں یا میں سوچتا بھی ہوں۔ اسلامی نقطہ نظر کیا ہے اس مظلوم کے حقوق کا؟ بڑا اچھا سینسٹیو ٹاپک آپ نے اٹھایا ہے، اور سب سے پہلے تو میں اس بچی زینب کے والدین سے تعزیت کرتا ہوں اور اظہار ہمدردی کرتا ہوں، اور پوری پاکستانی قوم کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں کہ یہ جو ہولناک واقعہ پیش آیا ہے، اور نہ صرف یہ ایک زینب کا بلکہ اس سے پہلے جو 11 بچیوں کے واقعات پیش آئے، تو یہ واقعہ چونکہ اتنا زیادہ میڈیا کی اس کو اچھالا گیا کہ ادارے جو ہے وہ متحرک ہو گئے اور اس کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ اس سے پہلے کتنے مظلوم اس کے اندر جو مارے گئے، پھر قصور شہر کے اندر ہی وہ 150 بچوں کا واقعہ 2015 کے اندر پیش آیا، وہ واقعہ اس وقت ہوا، ان کی جو اسی طریقے سے چائلڈ پورنوگرافی کے ذریعے سے۔ اصل میں اس سب کے پیچھے دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو ہے کہ اس کا تعلق بزنس کے ساتھ ہے، جنسی شہوت کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے کہ ایک جو ہے بالغ مرد کو جنسی شہوت کے لیے اور بڑے سامان ملتے ہیں، بالغ عورتیں ملتی ہیں، بہت کچھ ایسے گندوں کو گندے مل جاتے ہیں۔ خود قرآن نے کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ایسے خبیثوں کے لیے خبیث ہیں۔ تو لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ بزنس اور پیسے کے ساتھ ہے، کہ جس طریقے سے ایک ایسی 7 سال کی 8 سال کی بچی کہ جس کے ساتھ انسان جنسی حوث پوری کرے، تو جنسی حوث کیا پوری ہوگی، کیا اس پر شہوت ہوگی؟ لیکن صرف ایک جو ہے وہ، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یورپ کے اندر ایسی انڈسٹریز موجود ہیں اور ڈارک ویبس ایسی ہیں کہ جو یہ جو ہے وہ پورنوگرافی انڈسٹریز جو اس کو پروموٹ کرتی ہیں، اور لاکھوں میں یہ بزنس جاتا ہے۔ یہ اصل میں سٹوری یہ وہ ہے۔ اور اسی قسم کا واقعہ 2009 کے اندر آپ کو یاد ہوگا انڈیا میں پیش آیا تھا۔ سب سے پہلے انڈیا کے اندر 2009 میں بمبئی کے اندر جو ہے وہ ایک اپارٹمنٹ کے اندر ایک جو ہے 6 سال کی رادھا نامی بچی کی لاش ملی تھی، اس کے ساتھ اسی طرح تشدد کیا گیا تھا، اس کے کلائیوں پہ نشان تھے، اس کے جو ہے وہ حساس حصے جو ان کے اوپر چھریوں کے نشان مارے ہوئے تھے، وہ سارا تشدد۔ اس وقت کی پولیس نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ ایک جنسی حوث کا معاملہ ہے، لیکن نہیں، اس کی جب تحقیق ہوتی رہی تو 2 سال کے بعد وہیں پہ کسی ہیکر نے وہ جو ان کی ڈارک ویب سائٹ کو ہیک کیا، ہیک کرنے کے بعد وہ اس کے اوپر جو ہے وہ رادھا کی جو ہے وہ ویڈیوز دیکھی کہ جو بالکل جو ریپ کرتے ہوئے، تشدد کرتے ہوئے وہ ریپ، کیونکہ اس شخص عمران علی کے بارے میں یہ رپورٹ آئی ہے کہ یہ جس وقت اسے یہ سب کیا تو کسی کیمرے کے ذریعے سے اور جگہ پہ اس کی ویڈیو بنوا رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ سنیپ چیٹ کے ذریعے سے وہ لائیو ویڈیوز جا رہی ہیں، تو وہ انڈسٹری جو اس کو خرید رہی ہیں، اور لاکھوں روپے کا یہ بزنس ہے جو اس ظالم نے کیا۔ تو 2009 میں انڈیا کے اندر یہ صورتحال پیش آئی، پھر جب انہوں نے اپنی تحقیق کا رخ بدلا تو پتہ چلا کہ اوہو یہ تو پورنوگرافی کا معاملہ ہے، یہ جو ہے وائلنٹ جو پورنوگرافی جو انڈسٹریز ہیں تو ان کا یہ معاملہ ان کے ذریعے سے ہی سارا چل رہا ہے۔ تو پاکستان کو اس وقت سے محتاط ہو جانا چاہیے تھا کہ ضرور اب پاکستان کے اندر بھی ایسے ایلیمنٹس پیدا ہوں گے کہ جو آسانی سے پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے۔ جیسے پاکستان میں سے ہسپتالوں سے چھوٹے معصوم بچے چوری کر کے وہ اونٹوں کے ساتھ باندھ کے اونٹ بھگائے جاتے ہیں، مقابلے کیے جاتے ہیں، اور لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں ہمارا بچہ کہاں چلا گیا۔ ایسے یہ جو ہے صرف پیسے اور مال کا ہے، اور پیسے کی ہرس ہے جس کے ذریعے میں ساری حرکت ہوئی ہے۔ لہٰذا اس وقت جو صورتحال سامنے آئی اور جو تحقیقات ہو رہی ہیں ان کو سنجیدہ طریقے سے آگے بڑھتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ کیفے کردار تک پہنچے۔ اور دوسری بات جو میں ایڈ کروں گا وہ یہ کہ ہمارے ملک میں مجرم پکڑے بھی جاتے ہیں، ان کو سزا بھی بس اوقات ملتی ہے، لیکن جو قرآن کریم نے جو طریقہ سزا کا بتایا وہ نہیں دیا جاتا۔ ان طریقہ کار میں سے مین ایک یہ چیز ہے کہ قرآن کریم نے یہ کہا کہ اہل ایمان کے سامنے کھلے بندوں اس کو سزا دی جائے، کھلے میدان کے اندر سارے اکٹھے ہوں، سب کے سامنے اس کو سنسار کیا جائے، سب کے سامنے اس کا گلا کاٹا جائے، سب کے سامنے اس کو پھانسی دی جائے، 500 1000 پورا شہر دیکھے۔ یہ جو قرآن کریم نے کہا اس میں بڑی حکمت ہے۔ ہوتا یہ کہ جیل کے اندر ہی وہ تھانے میں چتر کھا کے بندہ باہر آ جاتا ہے، اور باہر آ کے کہتا ہے جی کچھ نہیں ہوا ہے، سب ٹھیک ہے جی،
تو یہ کیونکہ جب سب کے سامنے سزا ہوتی ہے، کیونکہ اسلام نے سزا کو عبرت کے لیے بنایا ہے تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت ہو، اس کو بھی عبرت ہو کہ سب کے سامنے پٹ رہا ہے، اب سب کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتا، اور دیکھنے والوں کو بھی عبرت ہو کہ یار اچھا اگر ہم نے کیا تو ہمیں بھی یوں پتھر برسا کے مارا جائے گا۔ لہذا یہ جو شخص ایمان نہیں پکڑا گیا، اگر اس کا جرم پائے جو ہے ثبوت تک پہنچتا ہے تو بس اس کو جو ہے کھلے میدان کے اندر بالکل اسلامی طریقے پر سنسار کیا جائے، سب سنسار کیا جائے اور اس کو پتھر مار مار کے زمین بوس کیا جائے۔ اب یہ جب اس کے جو ہے وہ خون بہے گا اور یہ دردناک موت مرے گا، اب جو ہے وہ دیکھنے والے کہیں گے ہاں یار اگر ایسی کوئی غلطی کی تو اسی طرح یہی ہمارا حشر ہوگا، تو لاکھوں اور ڈالر کا ہمیں کیا فائدہ۔ لہذا یہ دو چیزیں اگر کی جائیں گے پاکستان میں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جرائم کم ہوں گے اور عبرت کا سبب بنیں گے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔